हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर गुलफान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई अपडेट जल्द ही मिले। सुभान अल्लाह। लेकिन ये काफी नहीं है। ये काफी नहीं है। यही धक्का, यही मेहनत, यही आगे बढ़ जाना, यही एक दूसरे पे सबकत ले जाना, यही एक दूसरे को पिछाड़ के अगली सफ में चले जाना, ये अगर आप मस्जिद के लिए कर रहे होते तो बाग बाग हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे इमाम हुसैन। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। कि मेरी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती, एक फर्द वाहिद को खुश कर रहे अल्लाह। हो सकता है इस खुशी के अंदाज में मेरे अंदर तकब्बुर आ जाए, अल्लाह अल्लाह। लेकिन यही मोहब्बत तुम्हारी, यही तड़प तुम्हारी, यही जज्बा तुम्हारा, यही इश्क तुम्हारा, यही जुनून तुम्हारा तुम्हें राह हिदायत भी दे सकता है, कामयाब जिंदगी भी दे सकता है, जन्नत की बागों में टहला भी सकता है, रब को राजी भी करा सकता है, मुस्तफा की रहमतें दिला सकता है। अगर यही जज्बा दिखा जबीनों में ले आओ, जबीनों में तड़प पैदा कर दो, जुबान पे वो जज्बा लाओ कि खुलेगी तो रब के जिक्र के लिए खुलेगी, तारीफ करेगी तो रब की तारीफ करेगी, बड़ाई करेगी तो रब की बड़ाई करेगी, झुकेगी तो रब के आगे झुकेगी, जुनून दिखाएगी तो इबादत में दिखाएगी। हमें अल्लाह को राजी करने के लिए जज्बा दिखा दो, बंदों को नहीं, रब को राजी करो। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आज़म। शायद आप सोचे होंगे मेरा इस अंदाज में इस्तकबाल करोगे मैं बहुत खुश होऊंगा, कसम खुदा की मैं खुश नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुशी तब होगी जब बांगी खड़ा ना होने पाए अजान देने के लिए तुम अंदर दाखिल हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। कामयाब जिंदगी तब होगी इमाम तेरा इंतजार न करे, तू पहले से पहुंच के सफ में लग जाए। अल्लाह अल्लाह। बेहतर जिंदगी तब होगी। हालात ये है, नामों पे भाग रहे हो, नारे लगा के इस्तकबाल कर रहे हो, ठीक है तेरी मोहब्बत है, अल्लाह जज़ा देने वाला, लेकिन यही जुनून, यही जज्बा, यही ईसार, यही मोहब्बत, यही फरमा बरदारी तुम उन वक्तों में दिखाओ जब तुम्हें कामयाबी के लिए आवाज दी जा रही हो, क्योंकि तुम्हें चुना वही के लिए गए। सुभान अल्लाह। तुम्हारा इंतखाब इसीलिए किया, लेकिन सच तो ये है कि मस्जिदें मरसिया ख्वाह नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त तुम नमाजों के पाबंद हो जाओ, ऑटोमेटिक तुम सुधरते चले जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। नमाज की सिफत ही ये है कि वो अपने कायम करने वालों को रोक लेती है बेहयाइयों से और बुराइयों से। हाय हाय हाय, वाह। और इस्लाह यही तो है कि तुम बुरे कामों से बच जाओ, हक हक, गलत रास्तों से बच जाओ, गुनाह के रास्तों से बच जाओ। तो इस बचने के लिए हम तुम्हें यहाँ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जो वक्त दोगे, हमारे उलमाए अहले सुन्नत तुमको समझा के चले जाएंगे, तुम्हारे घरों में आके तुमको पकड़ेंगे, झिझोड़ेंगे तुम्हें। अल्लाह अल्लाह। गली गली ये पहरा तो बिठाएंगे, तुमको समझा सकते हैं। तो समझाना यही है कि माशरा बहुत आराम से संवार सकते हो, इज्जतो आबरू की अपनी हिफाजत खुद कर सकते हो, और उस वक्त तक कि आपकी इज्जतों की हिफाजत होती रही। किसी की हिम्मत नहीं होती थी आपकी आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू कर सके। अल्लाह अल्लाह। आपके सामने सीना तान के कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसी भारत में एक दौर हुआ जी, एक दौर यह कर, इसी दुनिया में, इसी जमीन पर एक वक्त वो भी गुजरा है कि जब किसी मामले में
آپ عدالت میں پہنچ جاتے تھے اور گواہی دینے کے لیے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ججمنٹ یہ ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے یہ مسلم گواہی دے رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ مقام آپ کا تھا بھارت کے اندر، کیوں؟ کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا یہ اگر گواہی دے رہا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں دے دو۔ یہ آپ کی قدر بے قدر کیوں ہو گئے؟ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ مسلمانوں تم نے صرف ایک حرکت کو چھوڑا ہے، غلط روش کو اختیار کر لیا ہے، اسلامی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ تم یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگا رہے ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو 63 سالہ ظاہری زندگی میں تمہیں اخلاق عطا فرمایا تھا وہ تم سے دور ہے، جو کردار عطا فرمایا تھا اس سے تم دور ہو۔ تم آج اہل سنت ہونے کا نعرہ تو لگا رہے ہو، لیکن مسلمانوں سنی بھلا بے نمازی ہو سکتا ہے، سنی تارک الصلاۃ ہو سکتا ہے، سنی مسلمان روزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ جو سنی مسلمان ہو، اہل سنت ہو، جو حسین کا ماننے والا ہو، غریب نواز سے محبت رکھنے والا ہو، اولیاء کاملین سے عشق رکھنے والا ہو، بھلا وہ غیر نمازی ہو سکتا ہے؟ بولو میرے ملت کے شہزادوں، اسٹیج نہیں تم بولو۔ غوث و خواجہ کا چاہنے والا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ پکا سچا عاشق اہل سنت کے آپ فیصلہ کرنا، میں علماء اکرام سے نہیں پوچھ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے سوال۔ جی میں میری قوم سے جی سب اہل سنت والجماعت کے ہو، غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہو، حسین کے شہدائی ہو، اہل بیت کے ماننے والے ہو، کربلا کے شہیدوں کے دیوانے ہو، محرم منانے والے ہو، حسین کا لنگر کرنے والے ہو، پیاسے کا تم لوگ سبیل کرنے والے ہو، جواب دو۔ یہ محلہ بولے حسینی ہو یا نہیں؟ پیچھے والوں حسین کا شہدائی ہو، آگے والوں شہید کربلا کے وفادار ہو۔ بتاؤ جب 3 دن کے پیاسے علی اکبر تھے کیا نماز قضا ہوئی؟ جواب دو، جواب دو۔ جب قاسم کا لاشا تڑپ رہا تھا حسین نے سجدے تو ختم کیا تھا یا بچایا تھا؟ جواب دو میرے اہل بیت کے دیوانوں، حسین کے شہدائیوں، حسین کا لنگر کرنے والوں، حسین کے نام پر غیر شرعی امور کرنے والوں، آج تمہیں بولنا پڑے گا، جواب دو۔ کیا ان کربلا کے نفوس قدسیہ نے، نبی کے گھر والوں نے، رسول کے شہزادوں نے، راکب دوش مصطفیٰ نے کربلا کی مشقتوں میں، کربلا کے ظلم و ستم کے آگے کیا سجدوں کو چھوڑا تھا؟ حسینیوں بولو، جواب دو۔ تو تم رسول کے گھر والوں سے، اہل بیت اطہار سے، نبی کے غلاموں سے، نبی کے عاشقوں سے محبت کر رہے ہو یا بدنام؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، جواب دو۔ حسینیوں، اہل بیت کے دیوانوں بولو، جواب دو۔ تم کس کی نقل کر رہے ہو؟ ابھی امام علی مقام کے نام پہ خوب آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے نا؟ سبیل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ لنگر لوٹاتے ہو؟ کیا وہی پردہ تمہارے اندر ہے؟ کیا وہ مضبوطی ہے؟ تو اگر پکے سنی مسلمان ہو تو آج سے تہیہ اور عہد کر کے یہاں سے نکلنا کہ ہم نماز نہیں قضا ہونے دیں گے، انشاءاللہ۔
جب تم یہ پکا کر لو کہ ہم نماز نہیں قضا ہونے دیں گے، تم پاک بھی رہو گے، صاف بھی رہو گے، راہ راست پر بھی رہو گے، تمام بری حرکتوں سے بچے رہو گے، گناہوں سے محفوظ رہو گے، اور جب تم نماز کے وقت مسجد میں چلو گے، تمہاری نقل ہی تمہارے چھوٹے بچے کرتے ہیں، یہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے مسجد میں چلے جائیں گے۔ جب تم نمازی ہوگے تمہارے بچے نمازی ہوں گے، تم تلاوت کرو گے تمہارے بچے تلاوت کریں گے، تم سچ بولو گے تمہارے بچے سچ بولیں گے۔ ایسے تم معاشرہ سنوار سکتے ہو، اس طرح سے حالات کو سنوار سکتے ہو، اور تم جس وقت نبی کی غلامی کا پکا ثبوت دینا شروع کر دو گے، جس وقت تم نمازی ہو جاؤ گے، سچ بولنا شروع کرو گے، غلط روش سے بچنے لگو گے، لوگوں میں فساد برپا کرنا بند کر دو گے، چغل خوریاں بند کر دو گے، چوریاں بند کر دو گے، حرام چیزوں کو استعمال کرنا بند کر دو گے، آٹومیٹک تمہاری عزتیں بھی ہو جائیں گی، تمہارا وقار بھی محفوظ ہوگا، تمہارے سماج میں ایک عزت و مقام بھی ہو جائے گا، اور تم راہ راست پر آ جاؤ گے، معاشرہ سنور جائے گا، عزت و وقار محفوظ ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ تم دین کے وفادار نہیں ہوگے، تمہاری عزت و آبرو کہاں سے محفوظ؟ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ وفادار بنو دین کے، وفادار بنو اللہ اس کے رسول کے، اولیاء اکرام کے۔ تم وفادار قوم کے ہو، وفاداری سے، غلط روش سے، غلط راستوں سے اپنے کو بچاؤ، جھوٹ سے، مکر و فریب سے، دغا سے، دھوکے سے، نشوں سے اپنی قوم کے شہزادوں کو بچاؤ، کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ آج ہمارے سماج کے اندر نشہ خوری اور جوا بازی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے نوجوان نشوں میں اور جوا بازی میں مشغول ہو چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو جوا سے اور نشے سے محفوظ کرو، ان کو بچاؤ، تنبیہ کرو۔ دعا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ عطا فرما دے، اپنی خشیت اور اپنے رسول کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی راستے پہ چلائے جس پر اس نے اپنا انعام و اکرام فرمایا ہے، ان راستوں سے محفوظ فرما لے جس پر اس کی ناراضگی ہو، اس کا عذاب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔